کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی معمولی چیز جیسے کہ ایک 2 روپے کی پینسل ہمیں زندگی کا کتنا بڑا سبق سکھا سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سننے جا رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو شکر گزاری کے اصل مطلب کو ہمارے دلوں میں اتار دے گی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی پیاری سی صبح سے۔ ذرا تصور کیجئے، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے ٹکرا رہی ہے جیسے ہلکی سی دستک دے رہی ہو، اور باہر نیم کا گھنا درخت ہے جس کے ہرے ہرے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن کر نیچے زمین پر رقص کر رہی ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے نا؟ اور اسی خوبصورت صبح ایک کلاس روم میں ایک بظاہر بہت ہی معمولی سا مسئلہ پیدا ہونے والا تھا، ایک ایسا مسئلہ جو آگے چل کر ایک بہت بڑے سبق کی بنیاد بنے گا۔ پیر کا دن تھا، بچے 2 دن کی چھٹیوں کے بعد اسکول واپس آئے تھے، تو چہروں پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ کلاس میں چہل پہل تھی، اور پھر مسکراتی ہوئی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی اور ماحول جیسے اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ٹیچر نے بلیک بورڈ پر ایک لفظ لکھا، کوئز۔ بس یہ لفظ لکھنا تھا کہ کلاس کا سارا ماحول بدل گیا۔ ایک دم سے ایک کونے سے آواز آئی، مس میرے پاس تو پینسل ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک ہمنا اریبا کئی بچوں نے یہی شکایت شروع کر دی۔ اب یہاں ایک عام ٹیچر شاید بچوں کو ڈانٹیں یا پینسلیں بانٹ دیتیں، لیکن یہ ٹیچر کچھ الگ تھیں۔ انہوں نے اس موقع کو ایک سنہری موقع سمجھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسئلہ صرف پینسل کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو انہوں نے کوئز کو فی الحال ایک طرف رکھا، بلیک بورڈ صاف کیا اور اس پر قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت لکھی، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ الفاظ جیسے ہی بورڈ پر لکھے گئے، پوری کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب بچے حیرانی سے بورڈ کو دیکھنے لگے۔ بچے تو بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں فوراً سوال آیا کہ بھئی اس آیت کا ہماری پینسل سے کیا لینا دینا؟ آخرکار زرنش نامی ایک بچی نے ہمت کی اور سب کے دل کی بات پوچھ ہی لی، مس اس کا پینسل سے کیا تعلق ہے؟ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال بہت اہم تھا۔ زرنش کے اسی سوال پر ٹیچر مسکرائیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ بچوں کو ایک سفر پر لے جائیں گی، ایک ایسی چیز کا سفر جسے وہ روز استعمال تو کرتے تھے لیکن اس کے پیچھے چھپی محنت سے بالکل بے خبر تھے۔ جی ہاں، یہ سفر تھا ایک معمولی سی پینسل کا۔ ٹیچر نے سمجھانا شروع کیا، دیکھو بچوں، یہ جو پینسل تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں بن جاتی، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ پہلے جنگلوں میں بڑے بڑے درخت کاٹے جاتے ہیں، پھر ان کی لکڑی کو فیکٹریوں میں پیس کر بالکل نرم کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں گریفائٹ ملایا جاتا ہے جس سے تم لکھتے ہو، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی محنت کے بعد یہ ایک پینسل بن کر تم تک پہنچتی ہے۔ پھر ٹیچر نے بچوں سے پوچھا، اور ہم اس اتنی محنت سے بنی ہوئی چیز کا کیا کرتے ہیں؟ کبھی گم کر دی، کبھی غصے میں توڑ دی، کبھی بیٹھے بیٹھے دانتوں سے چبا ڈالی، اور اکثر تو بے دھیانی میں پاؤں کے نیچے آ کے کچل جاتی ہے، اور جب چھوٹی ہو جاتی ہے تو سیدھا کچرے میں۔ کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ اپنی بات کو اور واضح کرنے کے لیے اور بچوں کے دلوں میں نعمت کی قدر بٹھانے کے لیے ٹیچر نے انہیں ایک کہانی سنانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس کے لیے 2 روپے کی ایک پینسل کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ یہ کہانی تھی سلیم کی۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک لڑکا تھا، سلیم۔ اس کے دل میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، ایک لگن تھی، لیکن 2 بڑی مشکلیں تھیں۔ ایک تو اسکول بہت بہت دور تھا، اور دوسرا اس کا خاندان بہت غریب تھا۔ لیکن اس کا حوصلہ دیکھیے، وہ روزانہ 2 کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتا تھا، چاہے سخت دھوپ ہو یا بارش۔ اس کا یہ سفر کبھی نہیں رکتا تھا۔ یہ تھی علم حاصل کرنے کی تڑپ۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسکول سے اتنے لمبے سفر کے بعد تھکا ہارا واپس آ کے وہ آرام نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک دکان پر کام بھی کرتا تھا، اور اس کام کے اسے بہت تھوڑے سے پیسے ملتے تھے۔ پھر ایک دن اسکول میں ٹیچر نے سب بچوں سے کہا کہ کل سب اپنی اپنی پینسل لے کر آئیں۔ یہ چھوٹی سی بات سن کر سلیم کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں آ گئیں۔ اس کے پاس پینسل خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ آج شام وہ دکان پر زیادہ دیر تک کام کرے گا۔ اس نے اس شام گھنٹوں اضافی کام کیا، اور جانتے ہیں اس کی محنت کا صلہ اسے کیا ملا؟ صرف 2 روپے۔ جی صرف 2 روپے۔
لیکن ان 2 روپوں سے اس نے جو چیز خریدی وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی، ایک پینسل۔ وہ پینسل صرف لکڑی اور گریفائٹ کا ٹکڑا نہیں تھی، وہ اس کی محنت تھی، اس کی قربانی تھی، اس کے خواب تھے۔ کہتے ہیں اس رات سلیم نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھوکا ہی سو گیا، لیکن اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس نے زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی جان لی تھی کہ علم کی بھوک پیٹ کی بھوک سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب ٹیچر نے سلیم کی کہانی ختم کی تو کلاس میں گہرا سکوت طاری تھا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا اصل اثر اب شروع ہو رہا تھا۔ ہر بچے کے چہرے پر ایک خاموش پچھتاوا تھا اور دلوں میں کچھ بدل رہا تھا۔ سلیم کی محنت اور قربانی کی داستان سن کر کلاس کا ہر بچہ اپنے آپ میں شرمندہ تھا۔ وہ خاموشی کسی بھی شور سے زیادہ بلند تھی، وہ ان کے احساس ندامت کی آواز تھی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کی ٹیچر کو بھی شاید امید نہیں تھی۔ ایک بچہ اپنی سیٹ سے اٹھا، پھر دوسرا اور پھر ساری کلاس، سب چپ چاپ کوڑے دان کی طرف گئے اور وہاں سے ان ٹوٹی پھوٹی چبائی ہوئی پینسلوں کے ٹکڑوں کو ایسے اٹھانے لگے جیسے وہ کوئی ہیرا تلاش کر رہے ہوں۔ یہ جو کچھ ہوا یہ صرف ایک لمحے کا جذبہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی تبدیلی کا آغاز تھا جو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ یہ شکر گزاری کا پہلا انعام تھا، سمجھ اور قدر کا احساس۔ اور واقعی اس دن کے بعد وہ کلاس روم پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب کوئی بچہ اپنی پینسل ضائع نہیں کرتا تھا، کلاس کا کوڑے دان ہمیشہ صاف رہتا تھا، کیونکہ اب ہر بچے نے اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیا تھا۔ آخر میں ٹیچر نے ان سب کو ایک بار پھر وہی سنہری اصول یاد دلایا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو شخص چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور یہ سبق صرف 1-2 روپے کی پینسل کا نہیں تھا، بلکہ زندگی میں ملنے والی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا تھا۔